السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ خوش آمدید میرے چینل میں۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سعد اپنی ہی سوچ میں اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ وہ ان لاہور کی تنگ تاریک گلیوں سے محبت کرتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی ان گلیوں سے گزرتا، اسے لگتا وہ محبوب کے سنگ چل رہا ہو۔ اس کی چال میں ایک عجب ہی رنگ اتر آتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان سرخ اینٹوں کو دیکھتا جو بہت پہلے گزر جانے والے انسانوں کی داستان سناتی تھیں۔ یہ سرخ اینٹیں ان کی حلالی خون کی نشاندہی کرتی تھیں۔ ان کی چمک سعد کو کسی گزرے زمانے میں لے جاتی، جہاں لوگ پیار محبت سے آشنا تھے۔ ہر رنگ محبت کا رنگ کہلاتا تھا۔ ہر چہرہ کھلتے گلاب کی طرح مہکتا اور ان کی خوشبو ہر دوسرے گھر میں پہنچ جاتی، جس سے ہر شخص مسکراتا اور ان کی مسکراہٹ ہی زندگی کی نوید تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دور کے لوگ اس دور کی تنگ نظری سے آزاد ہیں۔ ہر رشتہ مخلصی کا ایک گلدستہ تھا جو گھروں کی زینت کو بڑا ہی دلکش بنا دیتا تھا۔ سعد یہ سب سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک آواز اسے سنائی دی، کہاں جاتے ہو اس دنیا کے حسین شہزادے؟ اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے وہم سمجھا اور آگے نکل گیا، مگر اسے پھر سے لگا کہ اس بار نہ صرف آواز آئی تھی بلکہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ اس کے روز کا معمول تھا کہ وہ نزدیکی شہر میں جا کر محنت مزدوری کرتا اور شام کو گھر کی طرف پلٹ آتا۔ یہ مزدوری اس کے لیے کافی تھی۔ اس کا باپ ہی ایک فرد تھا اس کے گھر میں، جس کا کھانا بہت ہی سادہ تھا، اس لیے اسے زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ وہ روز ان گلیوں سے گزرتا تھا جہاں کے لوگ زندگی کی سختیوں میں یوں قید تھے کہ کسی کے آنے جانے کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن آج کیسا اتفاق تھا! زندگی کی تلخیوں کو سہنے والے اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھے لفظوں میں پکار رہا تھا۔ تبھی اسے گلی کے کونے پر ایک کباڑیا اپنی سائیکل لے کر جاتا نظر آیا۔ اچھا بات سننا، سعد نے اس شخص کو اشارہ کیا اور روک لیا۔ ایک کالا اوور کوٹ جو سعد کے باپ کا تھا، اور وہ اکثر یہی پہنتا کیونکہ سعد کو پرانی چیزوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ دیوانہ ہو جاتا تھا، جیسے غالب اور میر کی شاعری میں وہ عاشق جو اپنی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا بھول جاتے تھے، ایسے ہی سعد بھی دیوانگی کا اظہار کرتا۔ اپنے اس وہم کو مسترد کرنے کے لیے سعد نے یوں ہی اس چچا کی سائیکل پر موجود کباڑ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ چاچا، ان ساری چیزوں کا تم کیا کرتے ہو؟ یہ کتنے دام میں بک جاتی ہیں؟ بیٹا تم پڑھے لکھے لگتے ہو، خود ہی اندازہ لگا لو کہ ان بیکار چیزوں سے ہمارے گھر میں کتنی روشنی ہو سکتی ہے۔ بس اتنی کہ ہمارے بچے خالی پیٹ نہیں سوتے۔ سوکھی مگر روتی نام کی روٹی ہے۔ اس نے کوٹ سے شاید اندازہ لگایا تھا کہ سعد پڑھا لکھا ہے، جبکہ وہ تو 8 جماعتیں بھی بڑی مشکل سے پڑھا تھا۔ بس اس قابل ہو گیا تھا کہ عمران سیریز اور ابن صفی کو دل سے پڑھ سکے۔ اس کی ماں اور بہن کے جانے کے بعد وہ باپ بیٹا بس کھانے کو تلاش کرتے تھے، زندگی کو نہیں۔ کیا سوچ رہے ہو بابو؟ کچھ نہیں چچا۔ ویسے چچا، آپ کے پاس اس کباڑ میں کبھی کوئی پرانے وقت کی چیز بھی ہوتی ہے کہ بس لوہا لائلن ہی ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کس خیال کی تحت سعد نے یہ سوال پوچھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ آج کے دور میں کہاں پرانی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو لوگوں نے بیکار کر کے کب کی پھینک دی۔ ارے بیٹا، کیا یاد کروا دیا تم نے! اس کے ساتھ ہی اس چچا نے ایک انوکھی گھڑی اس کے سامنے رکھ دی، جو ایک وال کلاک تھی، جو پرانی طرز پر تھی۔ پرانی ہونے کے باوجود اس میں کشش تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ گھڑی سے دیکھ کر مسکرائی ہے۔ ابھی سعد وہ گھڑی دیکھ ہی رہا تھا
اس قدر اس میں مگن تھا کہ سائیکل والا کب چلا گیا سعد کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی مگر وہ چاچا کہیں نہ نظر آیا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، بس وہ جھومتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ سعد کے ہر ایک انگ سے خوشی عیاں تھی۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر موجود پردے کو ہٹایا اور اندر چلا آیا۔ ایک ہی تو کمرہ تھا اس گھر میں، اور ایک کچن، وہ بھی بس نام کا، اور ایک کونے میں چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ اس نے حسرت کے ساتھ اپنے گھر کو دیکھا۔ کاش ماں ہوتی تو یہ گھر گھر ہوتا، ایک جنت ہوتا، اور میں بھی ایک اچھی زندگی گزارتا۔ تبھی اسے اپنی بہن کا خیال آیا، جو 15 سال کی تھی کہ بھوک نے اسے اتنا لاغر کیا کہ وہ یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ کیسے اس کے کہکے گونجتے تھے۔ ماں کے بعد ان دونوں کی اس ننھی پری میں ہی زندگی تھی۔ وہ ہنستی تو گھر کی ہر چیز ہنسنے لگتی۔ سب سے اچھا جو میں نے خود کے ساتھ کیا وہ یہ کہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ سعد نے اپنے گال پہ آیا آنسو کو صاف کیا اور کمرے میں چلا گیا، جہاں اس کا باپ پرانی چیزوں کو سمیٹ کر رکھ رہا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے زندگی کے ان لمحات کو گزارنا جہاں آپ کے دکھ درد احساسات کو سننے والا کوئی بھی نہ ہو، اور در و دیوار ہی زندگی کے ہمراز بن جائے۔ سلام ابا، سعد نے گھڑی بڑی احتیاط کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں رکھ دی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آ گیا میرا چن؟ جی ابا، اور آج مجھے ہفتے کی مزدوری بھی مل گئی ہے، اس لیے میں بازار جا رہا ہوں، آپ کے لیے کھانے کو لے آؤں۔ بہت دنوں سے باسی سالن کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ چل بیٹا تیری مرضی، مگر جلدی آنا، سارا دن بھی تیرے انتظار میں گزر جاتا ہے۔ یہاں اکیلے بیٹھ بیٹھ کر میں بھی کتنے گیت سنوں۔ اب تو نصرت اور نصیبوں کے سارے سر میں لگا سکتا ہوں، اتنا سنا ہے میں نے ان کو۔ وہ باپ کی اس کھوکھلی مسکراہٹ کو دیکھ کر اندر سے کٹ سا گیا، لیکن زندگی جینے کا گر وہ سیکھ چکا تھا، اس لیے تلخی بھی اس نے ایک دلکش محبوبہ کے ہاتھ سے دیا ہوا جام سمجھ کر پی لی تھی۔ وہ جلدی بازار پہنچ گیا اور باپ کے لیے فروٹ اور اچھا بنا ہوا بکرے کا سالن لیا۔ وہ ہنستا مسکراتا گھر آیا۔ گھر کے سین میں اسے پیسوں کی ایک گٹھلی ملی۔ وہ ان کے پاس گیا اور ہاتھ لگانے ہی لگا تھا کہ پیچھے ہٹ گیا۔ ارے ساتھ تیری نظر کا فریب ہے یہ، اتنے پیسے تیرے نصیب میں کہاں؟ قدرت تیرے ساتھ شاید آنکھ مچولی کھیلنا چاہ رہی ہے، تو بھی قدرت سے کہہ دے ساتھ کہ اب مجھے سونا بھی مٹی ہی لگتا ہے۔ زندگی اس قدر تلخیوں میں گزاری ہے کہ اب اگر اس طرح کے نوٹ تو دے گا تو شاید جان ہی نکل جائے میری، اور میں ابھی جان دینا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر ساتھ کمرے میں گیا، مگر یہ کیا، ان مٹی کی دیواروں میں جو سونے جیسی کشش تھی وہ غائب تھی۔ اس کا باپ غائب تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دیوار میں بنی الماریوں کی طرف بے بسی سے دیکھا کہ شاید کوئی کرشمہ ہو کہ اس کا باپ وہ ان الماریوں میں ہو۔ اس نے ہر چیز پلٹ کر دیکھ لی، مگر اسے کہیں بھی اپنا باپ نہ ملا۔ تبھی اسے اس گھڑی کا خیال آیا، اور ساتھ ہی وہ جاسوسی دنیا بھی، جہاں کچھ بھی ہو جاتا ہے، لوگ کچھ بھی بن جایا کرتے ہیں۔ گھڑی جوں کی توں وہاں ہی کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ ارے یہ گھڑی بھی ادھر ہے، ابا پتہ نہیں کدھر گئے ہیں؟ یہ سوچ کر وہ باہر نکلا کہ کچن اور باتھ روم میں دیکھے کہ شاید وہاں اس کا باپ ہو، لیکن کہیں بھی اس کا باپ نہیں تھا۔ وہ پریشان تھا کہ اس کا بوڑھا باپ گیا کدھر ہے۔ وہ سوچ میں گم ہو کر کمرے میں گیا، وہاں ہر چیز کو بار بار غور سے دیکھا، مگر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ پھر وہ دوبارہ ان کتابوں کے درمیان دیکھنے لگا جہاں وہ گھڑی پڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھڑی کو جس جگہ ہونا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر وہ اسی اینگل سے دوبارہ کمرے میں آیا جس طرح وہ پہلے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن جس وقت وہ سین کے درمیان پہنچا تو اسے یاد آیا جب وہ سالن لے کر گھر آیا تھا تو وہاں پیسے پڑے تھے، لیکن اب وہاں پیسے نہیں تھے۔ حیران ہوا کہ اس نے اپنی کشمکش میں پیسے بھی گوا دیے، لیکن وہ پیسے گئے کدھر ہے؟ پھر وہ اس بات کو بھول کر دوبارہ کمرے میں اسی پوزیشن سے گیا، اور اسی طرح جا کر
بک پھینکی جیسے اس نے اپنے باپ سے چھپانے کے لیے گھڑی پھینکی تھی، لیکن جدھر بک گری تھی وہ جگہ اور جدھر گھڑی تھی وہ تو تھوڑی پرے پڑی تھی، اور بک بھی اس انداز سے نہیں تھی جیسے وہ رکھتا تھا۔ پھر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور گھڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ تبھی دیکھتے دیکھتے اسے خیال آیا کہ گھڑی پرانی صرف نظر آتی ہے لیکن یہ پرانی ہے نہیں۔ اس نے گھڑی کو ہاتھ لگانے سے پہلے بڑی احتیاط کے ساتھ گھڑی کی پچھلی سائڈ دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کی مشینری بہت ہی کمال کے ڈیزائن کی تھی۔ اس نے ہاتھ لگانے کے بجائے صرف کاغذ کی مدد سے اسے چھیڑا۔ جیسے ہی اس نے کاغذ لگایا ایک فائر سا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سامنے دیوار پہ جا لگا۔ تبھی سمجھ گیا کہ اس گھڑی میں کچھ ضرور ہے۔ اس نے اب بار بار گھڑی کو ہاتھ لگایا، اس طرح کہ اس کی فائر دیوار پر لگ رہے تھے۔ تبھی اسے گھڑی میں سے بولنے کی آواز آئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس فائر کا تجربہ کسی انسان پر کرنا چاہیے، مگر انسان ہی کوئی جانور بھی تو یہ سوچ کر وہ دوڑتا ہوا ساتھ والی گلی سے گھر کی طرف سے بکری اٹھا لایا۔ اس نے بکری کو سامنے رکھ کر فائر کیا تو ایک پیغام جاری ہوا: تم اب اس کھیل کا حصہ ہو، اس لیے بس چلتے جاؤ، تمہارے اندر جگہ کا نقشہ فٹ ہو چکا ہے، اب بس تم چلتے آؤ۔ بکری چلنے لگی، تبھی ساتھ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، اور جاتے وقت اس نے اپنا مخصوص چھرا بھی اپنے ساتھ لے لیا اور گھڑی بھی ساتھ لے لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک پرانے کنویں کے پاس تھا۔ جس وقت بکری اس کنویں کے پاس گئی تو اس نے بکری کے سر میں چھرا مارا، اس طرح کہ بکری کی جان بچ جاتی، اور وہ جو راستہ کھلا تھا اس میں ساتھ داخل ہو گیا۔ اس نے ایسے ظاہر کیے کہ جیسے وہ غائب دماغ ہے۔ وہ چلتا جا رہا تھا۔ ان سیڑھیوں کی ایک طرف سے ایک بٹن نظر آیا۔ اس نے وہ دبایا تو دروازہ کھل گیا، اور اندر گیا تو حیران رہ گیا کہ وہاں انسانی ڈھانچوں کی ایک بہت بڑی تعداد پڑی تھی۔ اس نے اپنے چھرے پر گرفت مضبوط کر لی۔ تبھی ایک کونے میں اسے اپنا باپ نظر آیا۔ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ اس کے باپ کی حالت بدتر تھی۔ اس نے پھر بھی کوئی حرکت نہ کی اور خاموشی سے چلتا رہا۔ اور جب کمرے میں گیا تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور حیرت کی بات وہاں کمپیوٹرز بھی تھے اور جادو ٹونے کی چیزیں بھی۔ وہ سمجھ گیا تھا انسانی جانوں سے کھیل کر لوگ شیطانی طاقتیں حاصل کر رہے تھے۔ ان کے دل پتھر ہوتے ہیں، تبھی تو وہ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ سائی نیا شکار آ گیا ہے، لیکن یہ تو کوئی جوان ہے، ہمیں تو برے لوگ چاہیے نا۔ لگتا ہے ہماری بنائی ہوئی ایجاد میں کوئی نقص آ چکا ہے۔ تبھی یہ غلط بندہ آیا ہے۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ بکری کے سفید بال شاید یہی مشین کو ہدایت ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ کرتے، سعد نے اپنا چھرا اس طرح ہوا میں چلایا کہ وہاں موجود سب کی گردن میں ایک سوئی سی چبھ گئی، اور وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ اس نے گھڑی کو بھی زمین پر رکھا اور وہاں موجود فون سے پولیس کو اطلاع دی۔ 10 منٹ کے اندر پولیس آ گئی تھی۔ اتنے میں سعد نے اپنے باپ کو بھی سنبھال لیا تھا، اور اس نے ساری بات پولیس کو بتائی۔ تمہارا شکریہ نوجوان، اس گھڑی کی وجہ سے پہلے ہی بہت واردات ہو چکی ہیں۔ تمہاری وجہ سے یہ مجرم ہماری گرفت میں ہے۔ تمہیں جلد ہی انعام دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر سعد اور اس کا باپ مسکرا دیے تھے، اور انہیں بہت سا غلط کام ہوتے ہوئے کو بجا اور دونوں باپ بیٹے نے غلط کام ہونے سے دنیا کے بہت لوگوں کو بچا لیا تھا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔